خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں غلام جیلانی زرگر صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیبل کار کارپوریشن کا بھی مینڈیٹ ہے، منیجنگ ڈائریکٹر کیبل کار کارپوریشن۔ ناظرین، اگر آپ ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری دو فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ زرگر صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ جی دعوت دینے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا ریگارڈنگ گنڈولا جو آپ نے اچیو کیا ہے پچھلے فائنینشیل ایئر میں، 100 کروڑ یو ہے پرہپس کراسڈ۔ اس کی تو پارلیمنٹ میں بھی گونج ہوئی، اس کو ایکنالج کیا گیا اور پردھان منتری جی نے بھی اس پر بات کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ہے ایک بڑا فیٹ کہ جتنی بھی کارپوریشنز یہاں ہے پورے انڈیا میں اور خاص طور JNK میں، تو اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا نفع آج تک کسی نے نہیں دکھایا، لیکن آپ لوگوں نے یہ کر کے دکھایا۔ واز اٹ بیکاز آف ای ٹکٹنگ یا ٹورسٹ فٹ بال زیادہ تھا؟ دیکھیے، ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا نام جو ہے کنٹری کی ہائیسٹ فورم میں اس کا ذکر آ گیا، بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر آ گیا۔ بہت سارے فیکٹرز رہے ہیں اس میں، مطلب یہ اتنا ٹرن اوور کراس کرنا، اتنا ٹرن اوور حاصل کرنا ایک چھوٹی سی کارپوریشن کے لیے ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے، صحیح بات۔ موسٹلی آپ دیکھیں کہ کارپوریشنز جو ہیں، گورنمنٹ کارپوریشنز کی بات کریں تو لاس میں چل رہی ہیں، لیکن یہ ایک واحد کارپوریشن ہے جو پروفیٹیبل ہے اور اتنا زیادہ پروفٹ کما رہی ہے۔ اس بار کا ریونیو جو ہے وہ ہمارے سارے لمٹس جو ہے کراس کر چکا ہے۔ نارملی جو ایوریج ہمارا ریونیو ہوا کرتا تھا، اگر ہم اس ایوریج ریونیو 5-6 سال کا ایوریج ریونیو دیکھ لیں، یہ ریونیو جو ہے اٹس 4 times دین دیٹ۔ اچھا، یس۔ تو لاسٹ ایئر بھی بہت ٹورسٹ آ گیا تھا، تو لاسٹ ایئر کے کمپیئر بھی اگر کریں تو لاسٹ ایئر کا بھی یہ ڈبل ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فیکٹرز کیا رسپانسبل رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو آپ نے ای ٹکٹنگ کا ذکر کیا اور آپ نے ٹورسٹ فلو کا ذکر کیا۔ دیز آر دا میجر فیکٹرز، دونوں میجر فیکٹر ہیں، اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو ریسپانسبل ہے اتنا جمپ ہونے کے لیے۔ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ بڑا ابھی سیریس ہے ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹورسٹ آج کل یہاں پہ آ رہا ہے وہ فیل سیف کر رہا ہے۔ جی، مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے بھی، میں 5-6 سال پہلے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں، اس سے پہلے بھی رہا ہوں میں، ہم کمپینز چلایا کرتے تھے پین انڈیا کہ ہم وہاں پہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے ٹورسٹس کو کہ آپ سیف ڈیسٹینیشن ہے کشمیر۔ تو وہاں پہ ہمارے لیے ایک کوشچن ہوا کرتا تھا جو یوزولی وہاں پہ لوگ پوچھتے تھے، وہاں پہ وہ بولتے تھے آپ ہمیں کشمیر کی تعریف مت کریے، ہم ان کو بولتے تھے کشمیر ایسی ڈیسٹینیشن ہے، اتنی خوبصورت ہے، وہ بولتے تھے آپ کشمیر کی تعریف مت کر لیجئے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے، ہمیں کشمیر کے بارے میں سب پتہ ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم وہاں پہ سیف ہیں کیا۔ جی، آج کے ڈیٹ میں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹورسٹ جو ہے، جو سیکیورٹی کا ماحول یہاں پہ، مور دین سیف ناؤ۔ یس، ٹورسٹ فیلز مور دین سیف، اس لیے ٹورسٹ فلو جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے ادھر۔ اس کے علاوہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بہت ساری کمپینز چلائیں، ایونٹس کر دیے تھرو آؤٹ انڈیا، انڈیا کے باہر بھی گئے ایونٹس کرنے کے لیے، جس سے مطلب کشمیر کو پروموشن ملا، کشمیر کی اگوائی ہو گئی، تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اگر لوگ زیادہ آئیں گے، ٹورسٹ زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ایک آرگنائزیشن میں ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے، ایک آرگنائزیشنل اسٹرنگتھ ہونا چاہیے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل ایک ہوٹل ہے یہاں پہ، اس کی سیلز آلریڈی لاسٹ ایئر بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ پوسٹ کووڈ سچویشن میں بہت زیادہ ٹورسٹ لاسٹ ایئر بھی آ گیا تھا۔ اب ایک ہوٹل کے لیے، ایک ٹریول ایجنسی کے لیے، ان کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن اسٹرنگتھ ہونی چاہیے کہ ڈبل دا ٹورسٹ آئے اور ڈبل دا سیلز کرے، یہ ایک ایزی جاب نہیں ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہم نے وہاں پہ استعمال کیے، ہم نے ہر ایک چیز کا کوشش کر لی استعمال کرنے کی۔ سب سے پہلے تو رش ہینڈل کرنا پڑا ہوگا۔ یس، رش ہینڈل کرنا پڑا، مطلب آج کے ڈیٹ میں بھی ہماری اتنی بکنگز ہیں، فل بکنگ ہو کے بھی دن میں ہمیں، مجھے لگ رہا ہے 200 کال آن این ایوریج دن میں آ جاتا ہے کہ فل بکنگ ہو کے بھی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ ہم نے سارے فرنٹس پہ کام کر لیا، مطلب ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز کیا، ہم نے سول اسٹرکچر انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپروو کر لیا، ہم نے مین پاور مینجمنٹ جو ہے اس کو امپروو کر لیا، اس کو ہم نے
سائنٹیفکلی جو ہے اس کا مینجمنٹ کر دیا، اس سے ہمارا جو یہ سیلز اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ اچھا، آپ ای ٹکٹس تو ایک بات ہے، جی، لیکن آپ کے جو وہاں ٹکٹس کے سیل کاؤنٹرز تھے وہ بند ہیں کہ یا لوکل سیل کاؤنٹرز بند ہیں، سیل کاؤنٹرز بند ہیں۔ ہم نے 100% جو ہے وہ ہیو شفٹڈ ٹو دا ای ٹکٹ۔ نہیں، مان لیجیے اگر کوئی سری نگر سے گلمرگ جاتا ہے، یہ وانٹس ٹو ہیو اے گنڈولا رائڈ، تو اس کو وہ ای ٹکٹ کہاں سے کرے گا؟ وہ بھی آن لائن کر سکتا ہے، وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتا ہے۔ وہاں اس کو نہیں وہاں ملے پہ گی؟ تو وہاں بھی لوگ ٹکٹ بک کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہاں پہ آ گئے، اسی ٹائم بک کرتے ہیں، آن لائن جا کے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ بک کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے یہاں کوئی ایسی فیسلٹی ہے وہاں پر جہاں اپنے فون سے کر سکتے ہیں، اپنے فون سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آج تو ہمارا رش ہے، ہماری ٹکٹ 100%، لیکن ٹکٹ تو نکالنا ہے نا اسے آفٹر آل۔ فون پہ اسکین کراتے ہیں وہ۔ اچھا، فون پہ بھی اسکین کراتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فون پہ اسکین ہو جاتی ہے وہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹیپس کیا لے لیے ہم نے جس سے اتنا زیادہ اچیومنٹ ہے۔ پہلا، آپ نے صحیح بتایا کہ ٹورسٹ فلو زیادہ ہو گیا، گورنمنٹ کے ایفورٹس ایٹ ایوری لیول، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم نے انفراسٹرکچر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کیا، ہم نے ای ٹکٹنگ کر دیا۔ ای ٹکٹنگ اس سے پہلے بھی کی، ایسی بات نہیں ہے کہ کیبل کار کارپوریشن نے پہلی بار گلمرگ گنڈولا نے ای ٹکٹنگ کی، اس سے پہلے بھی ہمارا کووڈ سے پہلے بھی ہماری ای ٹکٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس بار کی ای ٹکٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ایفیشینٹلی ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ لیکوناز تھے، ہم نے بار بار اپنی سافٹ ویئر ایجنسی، فار یور انفارمیشن آپ کو بتا دوں میں کہ اس کے لیے ہم نے ٹائی اپ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر بینک کے ساتھ۔ ہم نے آف اینڈ ڈاؤن ان کے ساتھ میٹنگز کر لی، وگرس میٹنگز کر لی، کنٹینیوسلی برین اسٹارمنگ کر لی۔ کچھ سٹیپس ہم نے اٹھائے کہ جو بھی لیکوناز وغیرہ اس میں ہوا کرتے تھے وہ ہم نے ریموو کر دیے، وہ ہم نے اوور کم کر لیا۔ ابھی ہمارا ایفیشینٹلی چل رہا ہے ای ٹکٹنگ سسٹم، کوئی ہمیں کمپلینٹ، مجھے لگ رہا ہے 5-6 مہینے میں کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آ گئی ہمیں۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ کچھ ریپیلنگ فیکٹرز ہوا کرتے تھے گنڈولا میں، جس سے لوگ تھوڑا سا ریپیل ہو جاتے تھے، اگر کوئی انٹرسٹڈ بھی ہوتا تھا کرنے میں، لیکن وہ فیکٹرز دیکھ کے وہ ریپیل ہو جا کے وہ نہیں مانتے تھے گنڈولا رائڈ کرنا۔ اس میں ایک سب سے بڑی دقت ہماری لائن تھی، وہاں پہ ایک بہت بڑی کیو لگا کرتی تھی۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اس کیو کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہم نے سافٹ ویئر کا یہ لے لیا، میں نے وہاں پہ جا کے اینالائز کر لیا کہ یہ کیو لگتی کیسی ہے۔ کیوں لگتی تھی؟ اس لیے ہم جو ٹکٹ پرنٹ کرتے تھے اس میں ایک ٹائم نکلتا تھا، ارائیول ٹائم 9 to 4۔ اب جو بھی ٹورسٹ ہوتا تھا اس کو اگر ہم 9 to 4 کی ٹکٹ دے دیں گے، وہ کوشش کرتے تھے 9:30 بجے آنے کی، کیونکہ جنرل امپریشن تھا وہاں پہ کیوں لگتی ہے۔ اس کیو سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے جلدی سے جلدی آنے کی، لیکن اس کوشش میں چونکہ 9:30 بجے آ کے پہنچ جاتے تھے وہاں پہ، کیو اور لمبی ہو جاتی۔ پھر ہم نے وہاں پہ ٹائم سلاٹ سسٹم انٹروڈیوس کر لیا۔ اس میں ہم نے کیا کر لیا، ہم ٹائم سلاٹس دے رہے ہیں، جیسے اب ٹکٹ نکلتی ہے اس میں یہ نہیں آتا ہے 9 to 4، اس میں اسپیسیفک 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ٹائم سلاٹ نکلتا ہے۔ اس سے کیا ہوا، جب ارائیول ٹائمز ٹورسٹ کے ڈفرینٹ آ گئے تو ٹورسٹ جو ہے وہ آج کل رپورٹ کرتا ہے ٹو دا اسٹیشن ہے ڈفرینٹ ٹائمز، کیوں جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو گئی۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ فوڈ پوائنٹس نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے کنگڈوری میں اچھی فوڈ پوائنٹ اور اچھا واش روم نہیں ہوا کرتا تھا جی، اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر کے وہاں پہ ایک ورلڈ کلاس فوڈ پوائنٹ ابھی کنگڈوری میں فیز 1 پہ۔ واش رومز ہم نے گنڈولا کی ہسٹری میں جو ہے پبلک واش رومز ہوا نہیں کرتے تھے، وہاں پہ آپ آج دیکھیں گے تو نیشنل لیول پہ جو ہے نیشنل کلاس جو ہے اس کلاس کے ٹوائلٹس آپ کو آج کل ملیں گے، تو بڑے صاف، تقریباً 20 کمپارٹمنٹس، 10 کمپارٹمنٹس فار مین، وہ تو ہو گیا جو آپ نے ارینجمنٹ وہاں کروائی۔ دیکھیے وہ جو کنگڈوری میں آگے چل کے پھر وہ ٹک شاپس ہیں، وہ ریسٹورینٹس ہیں، وہ ٹینٹس میں جو کام کرتے ہیں، جو انہیں اوپن میں لگے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں۔ ہاں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ کوالٹی کا فوڈ نہیں ملتا تھا کسٹمر صحیح، وہاں کو۔ تو نہیں ملے گا۔ آج آپ کو ایک اعلیٰ کوالٹی، ورلڈ کلاس کوالٹی فوڈ جو ہے وہ آپ کو کنگڈوری میں مل جائے گا۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں، افارورڈ جو ہمارا لاسٹ فیز ہے گلمرگ گنڈولا کا، وہاں پہ بھی اب ہم نے آؤٹ سورس کر کے فوڈ آؤٹ لیٹ، اچھا وہاں ہے اتنی ہائٹ، وہاں پہ بھی لگا دیا ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے ان کے کنڈیشن رکھی کہ وہ وہاں پہ کوک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کنڈیشنز وہاں پہ تھوڑا ہارش ہیں۔ ہم نے کہا کہ ریڈی ٹو سرو فوڈ وہ یوز کر سکتا ہے، فار ایگزامپل مائکرو ویو رکھ سکتا ہے، کافی میکر، ٹی میکر، فوڈ پریپیئر کر کے لائے گا، وہاں پہ وہ گرم شرم کر کے دے دیتا ہے۔
تو وہ بھی ایک اعلیٰ کوالٹی کا فوڈ پوائنٹ وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے. جیسے ٹک شاپس پہ مطلب ٹورسٹس کی یہ ڈیمانڈ رہا کرتی تھی کہ کوالٹی فوڈ نہیں ہے، اب وہ شکایت بھی وہاں پہ دور ہو گئی. فوڈ پوائنٹس بھی آ گئے، واش رومز بھی آ گئے، سول انفراسٹرکچر بھی ہم نے بہت کچھ وہاں پہ امپروو کر لیا. وہاں پہ جیسے مطلب ریلنگس ٹھیک نہیں ہوا کرتی تھی، کچھ شیبی سے سارے اسٹرکچرز تھے، ہم نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے اور بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اپریل مئی میں آپ ایک نئی شکل جو ہے گنڈولا کی، آپ گلمرگ گنڈولا کی دیکھ لیجیے. اس کے بعد بھی کچھ فیکٹرز تھے، سے فار ایگزامپل مین پاور مینجمنٹ. جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کیو بڑی لگا کرتی ہے، وہاں پہ مطلب اتنے سارے لوگوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکورٹی ہائر کر لی فار دا فرسٹ ٹائم. جیسے ہماری بھی ہاسپٹلز میں دیکھیں گے آپ، J&K بینک نے ہائر کر لی، ہم نے بھی ایسے ہی پرائیویٹ سیکورٹی ہائر کر لی. جب پرائیویٹ سیکورٹی کی ڈپلائمنٹ ہو گئی تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک ڈسپلن آ گیا. وہاں پہ ٹورسٹس کو لگ رہا ہے سیف، وردی والا بندہ ہے وہاں پہ کھڑا، وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے، کوئی اوورٹیکنگ نہیں کرتا، کوئی اوورٹیکنگ نہیں کرتا، ڈبل رول نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی چونکہ ہمارا رش بڑھ رہا تھا، گلمرگ میں ہمارے لوگ لمیٹڈ تھے، ہم نے جو مطلب کوشش کر لی کہ جو ہمارا سب سے ایجوکیٹڈ سٹاف ہے، جو بھی ہمارا پولائٹ سٹاف ہے، جو بھی ہمارا ڈسپلنڈ سٹاف ہے، ان کو ہم نے جیسے اٹ واز ناٹ پاسبل، ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ جیسے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں ہمارے امپلائیز ہیں، ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ادھر سب کو شفٹ کر لینا. اس میں بھی ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم نے ڈپلوائے کیا جیسے ہفتے میں 2 دن. مطلب میرے آفس میں بھی جو بھی بندے ہیں، جو بھی ہمارا سٹاف ہے وہاں پہ، میں نے اپنے لیول پہ ان کو 2 دن ڈپلوائے کر لیا. وہ جاتے ہیں سے فار ایگزامپل ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 2 دن وہ جاتے ہیں وہاں پہ مینجمنٹ کر لیتے ہیں. اس سے ایک ویو چلی، ایک امپرومنٹ لگا، ٹورسٹس کو بھی ایک میسج چلی گئی کہ انفراسٹرکچر بھی امپروو ہو گیا، وہ چیزیں جو وہاں پہ ریپلنٹ فیکٹرز جن کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دور ہو گئے. اس سے بھی ایک جو ہے میسج چلی گئی، اس سے بھی ہمارا رش جو ہے وہ بڑھ گیا اور ہم زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ مطلب ایک امپارٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل بیکاز آف انلیس وی ہیڈ سچ سپیریئر انجینئرس. ہمارے پاس وہاں پہ انجینئرس کی ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے. انجینئرنگ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں ذکر صاحب. گنڈولا کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ یہ ایشیا کا ہائیسٹ گنڈولا ہے، لیکن یہ جو آپ کی اس کی کیرنگ کیپیسٹی ہے، اس کی کیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ آپ نے صحیح بتا دیا. کیرنگ کیپیسٹی ہی میں آپ کو، جب میں نے انجینئرنگ کی بات کی تو میں آپ کو اسی طرف لے جانا چاہ رہا تھا. جیسے مطلب فار ایگزامپل ہمارا فرسٹ فیز ہے، فرسٹ فیز میں ہماری مطلب ٹوٹل جو کیبنز، میکسیمم کیبنز جو ہیں وہ 72 کیبنز ہم لگا سکتے ہیں. تو 1500 PPH ہمارا کیپیسٹی ہے، لیکن اس کیپیسٹی پہ ہم ابھی رن نہیں کر رہے ہیں. بہت ٹائم سے یہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ چونکہ یہ روپ وے جو ہے پرانا ہے، ٹیکنالوجی ہماری پرانی ہے، 1986 کی 80s کی ٹیکنالوجی ہے، پوماگاسکی کی ہے، پوماگیلس کی یہ فرینچ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی. جیسے ہم نے اس سال میں تقریباً ہمارا 20 دن کا انٹرونشن پروگرام تھا، ہم نے میکینیکل اپ گریڈ کیا اس کو، جو ہمارا سیکنڈ فیز تھا. میکینیکل اپ گریڈیشن سے کیا ہو گیا کہ اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی. روپس آپ نے چینج کر دی؟ روپس کے لیے ہمارا الگ میکینزم رہتا ہے. روپ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارے روپ وے کا. اس کے لیے ہم ریگولرلی اس کی مطلب ٹیسٹنگ کرتے ہیں، NDTs کرتے ہیں، میگنیٹوگرافی کرتے ہیں، وہ ہمارا روٹین میں چلتا رہتا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک پورا SOP لگا ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. ابھی ہماری مارچ میں، ابھی 15 مارچ سے لے کے 21 مارچ تک ہم نے اس کی سیفٹی آڈٹ کرتے ہیں. مطلب ہماری فرانس کی ایک ٹیم آتی ہے ہمارے انجینئرس کے ساتھ مل کے، وہ کمپلیٹلی آڈٹ کرتے ہیں ہمارے روپ وے کا. ہر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اور دین سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ 1 سال آپ چلا سکتے ہو. فار ایگزامپل اس بار ہم نے ٹیسٹنگ کی، جیسے ہمارے فرسٹ فیز میں 52 کیبنز لگایا کرتے تھے، اس بار ہم نے کوشش کی 60 کیبنز پہ چیک کرنے کی. تو جیسے 8 کیبن ہمارے ایکسٹرا آ جائیں گے، کیپیسٹی آٹومیٹکلی بڑھ گئی. تو یہ چیزیں ہماری، جیسے ہم نے سیکنڈ فیز میں ریلنگ ابھی چینج کر لی، سیکنڈ فیز میں ہم نے بلویل شافٹس جو ہے چینج کر لی. اس سے کیا ہو گیا کہ ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ گئی. تو یہ سارے انٹرونشنز ریسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے کہ اتنا بڑا ریونیو حاصل کرنے. ذاکر صاحب، یہ جو گنڈولا ٹائمنگ کی بات ہے،
सुबह से 9 से 4 तक आपने रखा है, Why can't you increase the timing 4 से 6 तक कर ले जाएं इसको? देखिए हमारी रोपवेज की गाइडलाइंस बोलती हैं कि हम इसको अंधेरे में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हमारी गाइडलाइन। तो समर के डेज हैं तो देखिए 4 बजे तक अगर कोई चला जाता है उसको हमें 1-2 घंटे देने भी हैं ना वहाँ पे चक्कर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल अभी हमारा 6 बजे अगर वो चला गया, उसके लिए टाइम कहाँ बचेगा सेकंड फेज पहुंचने के लिए, फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा 10 मिनट सैर सपाटे के लिए भी जाता है। 4 रखिए, उसको 2 घंटे भी लगे, 6 बजे तक वो हमारा आज मैं बात कर रहा था अपने इंचार्ज के साथ वहाँ पे, वो बोल रहा था कि आज हमें लेट तक ऑपरेट करना पड़ेगा। हम वहाँ पे क्योंकि जिस हिसाब से रश पड़ता है, पीपल वुड लाइक टू स्टे देयर। वो सही बात है, बट क्योंकि वहाँ सायरन बजता है, उसके बाद होटर्स आते हैं कि चलिए जी। आज के डेट में भी हम 6:30-7 बजे बंद करते हैं गंडोला। क्योंकि हमें अगर कोई ऊपर चला जा रहा है, हमें उसको आधा घंटा 1 घंटा देना है सैर सपाटा करने के। अदरवाइज वो 6 बजे यहाँ से चला जाएगा, वो तो आने जाने में लग जाएगा, उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद टूरिस्ट जो होता है वो एक डिफरेंट माइंड सेट में होता है। मतलब आप जैसे कहीं जाते हैं, यहाँ से जाएंगे कहीं आप मतलब रिक्रिएशन के लिए, तो आप वो खुले दिमाग के होते हो, तो वो वहाँ चला जाता है तो वो थोड़ा सा ईजी भी लेता है। कभी कभी हमें 1 घंटा कुशन भी रखना पड़ता है, क्योंकि निकल जाते हैं। हमें बहुत सारे टाइम पे हमें रात को गंडोला चलाना पड़ा, क्योंकि टूरिस्ट निकल गया, आगे चला गया, फिर वो रिपोर्ट करता है से फॉर एग्जांपल 8 बजे 9 बजे। तो ऐसी सिचुएशन का भी हमें क्वेश्चन। हेलो जी। हेलो एमजी भट्ट बोल रहा हूँ जी। भट्ट साहब फरमाइए। हाँ गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मंजूर साहब गुड इवनिंग। हेलो, मैं सुन रहा था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को जी। ठीक है सर, प्रोग्रेस जो हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत अच्छी हो रही है इन ऑल फील्ड्स। मैं देखता हूँ बिकॉज आई एम glued to the TV and these papers and myself I am in this field of print and this everything media. जो मैं देख रहा एंड टीवीज एंड ग्लूड टीवीज और टीवी मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट हर एक फील्ड में हो रहा है कश्मीर में जी। सड़कें वड़के हाईवेज वाईवेज। मगर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर, आपने टूरिज्म का बोला, टूरिज्म बड़ा इन्फ्लो है, नंबर 1 हम पहुंचे, चाहे गंडोला हो चाहे कोई भी टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है। मगर मुझे एक्सक्यूज द पॉलिटिकल फीयर, politically I am telling you, they will excuse me, our Lieutenant Governor, Honorable, अगर वो ठीक है टूरिज्म फ्लो हो रहा, मैं एक स्पेसिफिक जो इंडिजिनस क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। बट ये वो खास चीज है तो द गवर्नमेंट स्पेशली, आई एम नॉट मेकिंग रिस्पॉन्सिबल यू द एग्जीक्यूटिव्स और दीज ब्यूरोक्रेट्स, आई एम मेकिंग रिस्पॉन्सिबल द हायर हु आर होल्डिंग द टॉप पोजिशन, मैं गवर्नर जो आप फ्लो हो रहा है टूरिस्ट के भी कुछ वन है टूरिस्ट जन आख तो द्रा गरस मज हटा कम कर ये कर गरी कैस वन गस होचन चीज गो इंडिजिनस तो इंडिजिनस है फॉर द पीपल हु आर इंडिजिनस दे हैव टू लिव फॉर परमानेंटली इंडिजिनस फॉर टाइम्स टुगेदर। अगर टूरिस्ट आता 10-15 बैठ गया, मजा ले लिया, फिर घर जाते, फिर आते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आते हैं for month or even month or but those who are aborigines, indigenous people just like we people who have to live for with the cooperation with our people of Kashmir. But sir, question क्या है exactly आपका सवाल क्या बनता है इसमें? They can come any time and they can make trust. For we the people I'm talking, the political, excuse me, they should think about tourism is not the development, they will get development of money. But what are the people? इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो नहीं है, व्हाट इज देयर। चलिए साहब अच्छी बात है, वैसे टूरिस्ट तो एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जनरेट करता है। टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर ही ऐसा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर, जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम इसको हम बोलते हैं कि कोविड पोस्ट कोविड पीरियड जो था उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गया। इस बार अगर हम गंडोला राइडर्स की बात करें, लास्ट ईयर हमारे गंडोला राइडर्स थे 4,70,000 कुछ, इस बार हमारा 9 लाख पहुंच गया, दिस इंडिकेट्स दैट टूरिस्ट फ्लो बढ़ गया है। अगर टूरिस्ट फ्लो बढ़ गया है, जो यहाँ पे होटलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं गुलमर्ग में, अगर हम गुलमर्ग स्पेसिफिक बात करें, वहाँ पे ATV वालाज हैं, पॉनी वालाज हैं, दीज स्लेज पुलर्स हैं, तो वो तो अच्छा खासा कमा रहे हैं जी।
تو یہ کیسے ایک ڈائریکشن نہیں ہے اس ڈائریکشن میں کہ ہمارا امپلائمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے. جی تو جیسے میں نے آپ کو دوسری بات بھی بولی کہ ٹورسٹ فلو زیادہ ہو گیا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ سیکورٹی سچویشن امپروو ہو گئی. جی میں مانتا ہوں، چونکہ میں اس سے پہلے بھی 3-4 سال ٹورزم میں رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ دس از دا بگیسٹ فیکٹر جو ہے ٹورسٹ فلو جو زیادہ ہو گئے اسی وجہ سے ہو گئے. اور اس کے بعد سمجھا یہاں پر اس کے بعد جو پروموشن کمپینز ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے انتھک کوششیں کی 2 لیول پہ. ایک لیول پہ ٹورزم پروموشنل کمپینز چلانے کی اور دوسرے لیول پہ انفراسٹرکچر امپروو کرنے کی. دیکھیے اگر ہمارا ٹورسٹ آتا ہے ادھر سے ڈبل آتا ہے ٹرپل آتا ہے، ہمیں پہلے اپنی کیپیسٹی بھی امپروو کرنی ہے یہاں پہ، ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بھی امپروو کرنا ہے. اگر ٹورسٹ زیادہ آئے گا ان کو یہاں لگے گا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، وہ واپس چلا جائے گا. ایک آٹومیٹکلی ایک فیڈ بیک مل جائے گا ایسا کہ ٹورسٹ آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا. بٹ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر، گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی ایفورٹس لگا رہے ہیں یہاں پہ دونوں سائڈ سے. چلیے اچھی بات ہے. اس سال بھی میں کچھ ٹورسٹ اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہا تھا کہ بکنگز اچھی خاصی آ رہی ہیں ان کی، کافی کئی مہینے دور تک بکنگ ہو گئی ہے. اس وقت جو سنو میں جو آپ کا ایک چیئر لفٹ ہے میری شولڈر، اب یہ صرف سکیئر اسپیسیفک ہے کہ سکیئر یوز کر سکتے ہیں یا سمر میں بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں؟ دیکھیے دیٹ از سکیئر اسپیسیفک. اچھا، اس میں تھوڑا سا وہ رکتا نہیں ہے، وہ کنٹینیوسلی گھومتا رہتا ہے. جی. تو اس میں ہماری یہ پریشانی رہتی ہے کہ کہیں کسی کو انجری نہ ہو جائے، جی کوئی ایسی چیز نہ ہو. دیٹ از کمپلیٹلی سکیئر اسپیسیفک، اور جہاں کہیں پہ بھی ہم اس کا کر رہے ہیں ہم سکیئر اسپیسیفک کی اس کو بتا رہے ہیں. اچھا، یہ جو گنڈولا کی ای ٹکٹنگ آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ٹورسٹ کو کبھی کبھی پریشان بھی کرتا ہے. مان لیجیے کوئی کسی کی کینسلیشن آتی ہے، کوئی ٹورسٹ کینسل کرتا ہے اپنا وزٹ بیکاز آف سم ریزن، تو اس کے ریفنڈ کا کیا سلسلہ ہے؟ آٹو ریفنڈ ہو جاتا ہے. آٹو ریفنڈ ہو جاتا ہے. یہ آٹو ریفنڈ کرنے کا یہ ہے، میرا سوال ڈفرنٹ ہے. کیا اس کے جس دن کی بکنگ ہے اس سے پہلے یہ کرنا ہے یا ونس ہز بکنگ ڈیٹ از اوور اس کے بعد وہ کہتے ہیں صاحب اس کے بعد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نہیں. یہ ایئر لائن والا سسٹم ہے، 24 گھنٹے پہلے وہ کر سکتا ہے اپنی بکنگ کینسل. اس نے بکنگ کی ہے، ہی کین کینسل دا بکنگ، اور جو بھی اس نے اماؤنٹ بھرا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. اس میں کوئی ریڈکشن وغیرہ نہیں ہوگا؟ ریڈکشن تھوڑا سا ہم نے ڈیڈکشن فیس رکھا ہے، نامنل فیس رکھا ہے ہم نے. اچھا، کین دا کنفرم ٹکٹس جو ہیں جن کی کنفرم ٹکٹس ہے کیا وہ ریشیڈول کر سکتے ہیں ڈیٹ اس کا؟ ریشیڈول کا ابھی ہمارا فیچر نہیں ہے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی ہے سافٹ ویئر ڈیولپرس کو. جی، مجھے لگ رہا ہے کہ 10-15 دن میں وہ بھی ہم کر پائیں گے. اچھا، آپ کی جو یہ لیکن ریشیڈولنگ کے لیے وہ وہی کر سکتا ہے، کینسلیشن کر سکتا ہے، پھر نئی ٹکٹ بک کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو نئی ریشیڈولنگ کرنی ہے، جی، ہی کین کینسل از ارلیئر ٹکٹ اور نئے ڈیٹ پہ نئی ٹکٹ بک کر سکتا ہے. اچھا جیلانی صاحب، یہ جو مخدوم صاحب کار وے ہے، کیبل کار، کیا آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے؟ یہ میں پہلے بھی آپ سے یہ سوال پوچھ چکا ہوں، اس کو ہاری بابر فورٹ تک لے جانے کے لیے، کیونکہ میرے حساب سے 2-3 ٹراورس ہی لگنے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ صرف شائن تک جاتا ہے. اگر یہ اوپر تک جاتا ہے تو یہ ٹورسٹ کے کام آئے گا، سال بھر چلے گا. آپ صحیح بول رہے ہیں. ہم نے ایک بار سروے بھی کیا ہے اس کا، کستور پنجی سے لے کے اوپر تک. جی، ہم نے ایک بار سروے بھی کیا ہے، سروے رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے. تو ہم کوشش کریں گے، چونکہ ریونیوز بھی اس بار ہم نے ٹھیک ٹھاک کما لیے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے معاملہ. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ پروجیکٹس ہم بھی کریں اس سے زیادہ. جیسے پہلگام کا بھی ہمیں تھوڑا مائنڈ میں ہے گورنمنٹ کا، اگر ہمیں نوڈ مل جاتا ہے، فارسٹ کلیئرنس اگر ہمیں مل جاتی ہے، فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف، یہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہم یہ رکھیں گے یہ پروپوزل. تو وہاں سے اگر ہمیں مل جاتا ہے نوڈ تو ہم کوشش کریں گے ان 2 چیزوں پہ. اچھا، سونمرگ کو آپ نے سکی ڈریگ لفٹ کا اناگریشن کیا، کب تک وہ تیار ہوگا اور کیا پروگرام ہے آپ کا کہ وہاں پر؟ سونمرگ کا ڈریگ لفٹ تیار ہے. ابھی ڈریگ لفٹ تیار ہے؟ وہ تو ہم نے بیفور سنو سیزن جو ہے وہ تیار کر لیا تھا. سکینگ بھی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا اس انداز میں نہیں جس انداز میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ روڈ کی تھوڑا سا وہاں پہ ونٹر ایکٹیویٹیز اوور آل وہاں پہ کم چلی، کیونکہ روڈ کا کچھ مسئلہ تھا کچھ ٹائم پہ، اور وہاں پہ کچھ اور بھی ونٹر ریلیٹڈ کچھ پرابلمز تھی. تو باقی ہمارا سونمرگ مطلب وہاں تک پہنچنے کا ونٹر کا سب سے بڑا مسئلہ وہی رہا. ادروائز ہمارا ڈریگ لفٹ جو ہے وہ تیار تھا اس بار. اچھا، پہلگام کے بارے میں جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ایریل ٹریم وے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایریل ٹریم وے میری سمجھ میں نہیں آیا.
میں جیسے سمجھتا ہوں کہ ایریل ٹریم وے یہی ہے، ایریل روپ وے. اچھا ہاں مطلب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ٹرام جو ہے وہ جیسے ہماری روڈ پہ دیکھیے اگر روپ کی بات کریں، روپ پہ آپ کا چیئر لفٹ بھی چلتا ہے، روپ پہ آپ کے گنڈولاز بھی ہیں، روپ پر آپ کا زپ لائن بھی چلتا ہے. تو یہ ٹریم وے جب آ گیا میں نے کہیں سے سنا تو میں نے کہا یہ ٹریم کیسے چلے گی، یہ کیا سلسلہ ہوگا؟ سم تھنگ ڈفرنٹ دین گنڈولا. میرے خیال میں یہ ایکچولی مجھے لگ رہا ہے یہ نام ڈفرینٹ ہے، میکینزم ایک ہی ہے. جی جیسے ہم روپ وے کہتے ہیں، کہیں پہ گنڈولا کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں، ویسے میرے خیال میں نامنکلیچر کے ڈفرینس ہے. لیکن ہوگا یہی کہ اوپر سے ہوا میں کوئی ٹریک ہے یا روپ ہے، روپ پہ یا ٹریک پہ یہ چل رہا ہے. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو سر، ہلو. ہیلو سر. جی اپنا تعارف دیں صاحب. سر میرا نام ہے لطیف احمد ڈار سر. جی ڈار صاحب فرمائیے، اپنا سوال پوچھیں. سر میرا کوشچن ہے ٹورسٹ کس کو ہم کہیں گے اور ٹورسٹ کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ہلو ہلو. یہ اور ٹورسٹ کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ کس چیز کے لیے؟ آپ کے وہاں وہ بچہ چیخ رہا ہے. شرائط کیا کیا ہونی چاہیے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں ان کے کوشچن سے، ان کا مطلب ہے کہ ٹورسٹ کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. جی تو ٹو بی فرینک انف ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ایک کلیئر کٹ ڈیفینیشن رکھا ہوا ہے اس کے لیے. بہتر جیسے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 24 گھنٹے اگر کوئی کہیں پہ رہتا ہے پھر ساری فیسلٹیز اویل وہاں پہ کرتا ہے، اس کو ٹورسٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے. لیکن ٹو بی فرینک انف ابھی یہ میرے سبجیکٹ کا ڈیفینیشنز ہیں. ٹو بی فرینک انف کہ ابھی کرنٹلی یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ 24 گھنٹے وہ یہاں آنا چاہیے، رہنا چاہیے. ہی شوڈ اویل آل دی فیسلٹیز. صاحب یہ جو گنڈولا آپ کا گلمرگ میں جو مین ہے آج کل اٹریکشن گلمرگ میں، مان لیجیے اگر کہیں کوئی پاور کی وجہ سے یہ رک گیا تو کوئی ایمرجنسی ایویکویشن کا کوئی پروسیس ہے آپ کا؟ کیونکہ اب سارے لوگ گنڈولاز میں ہینگ کرتے رہیں گے. دیکھیے ہمارے پاس وہاں پہ 24 آورز ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے. 24 آورز ہمارا کنٹینیوسلی پاور سپلائی چلتا رہتا ہے. بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز پاور سپلائی کٹ ہو جائے، اس کے لیے ہم نے ڈی جی سیٹس رکھے ہیں. اچھا. جو ہی ہماری لائن کٹ ہو جاتی ہے پاور لائن، ہم وہاں پہ ڈی جی سیٹ یوز کر کے ہمارا انجن جو ہے وہ چلتا ہے. اس کے بعد ایک اور سیکیورٹی رکھی ہے ہم نے. سے فار ایگزامپل اگر ہمارا لائن بھی کٹ ہو گئی، اس کے بعد ہمارا ڈی جی سیٹ بھی ہے جو کام نہیں کر پایا، اس کے بعد ہم ایک ڈیزل انجن ہوتا ہے ہمارا جو روپ کو ڈرائیو کر لیتا ہے، وہ ہماری ایکسٹرا سیکیورٹی ہوتی ہے. تو ہم سیفٹی کا پورا خیال رکھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہمارے فرانس کے جو ہیں یہ آ گئے تھے انسپیکشن ٹیم، ابھی وہ 5-6 دن ہمیں لفٹ بند کرنا پڑا. انہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ یہ چیزیں چیک کر لیتے ہیں، سرٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا روپ وے ہے یہ فٹ ہے فار یوز فار لائن ڈی جی سیٹ. اس کے بعد ہمارا ایک ڈیزل پہ، یہ تو ہمارا الیکٹرسٹی پہ چلتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک ایکسٹرا انجن ہوتا ہے جو ڈیزل پہ چلتا ہے، جس کو ہم ایمرجنسی میں یوز کر سکتے ہیں ایویکویشن کے لیے. اچھا، آپ کا ایک اور پورٹ فولیو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس سے آپ کا گلمرگ کا سارا باؤل جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے، اس کی ہوٹلیئرس اور باقی جو چیزیں ہیں. آپ کا ایک ماسٹر پلان ہے جو 2034 تک آپ کا ویلڈ ہے. آج کل جو وہاں پر کام ہو رہے ہیں آپ کے، یا جو آپ کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں، کون سا میجر پروجیکٹ ہے آپ کا؟ اور دوسرا، کیا ہر چیز اسٹرکٹلی ایز پر ماسٹر پلان ہو رہی ہے یا کہیں کوئی ڈیویشن بھی ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا، ہمارا ماسٹر پلان کا فیز فرسٹ جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. ہماری جو بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ برابر ماسٹر پلان پہ ہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہمیں گلمرگ میں کرنی ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس کو ہم بوکا کہتے ہیں، بلڈنگ آپریشنز کنٹرول اتھارٹی. اس میں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، سی او جو ہوتا ہے وہ ممبر سیکرٹری ہوتا ہے. جی. اس میں ایک امپورٹنٹ ممبر جو ہمارے بوکا کو ہوتا ہے وہ چیف ٹاؤن پلانر بھی ہوتا ہے. چیف ٹاؤن پلانر جو اس بوکا میں رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بھی انجینئرنگ ٹیم ہے، ہم بھی تھوڑا سا ماسٹر پلان کو سمجھتے ہیں،
لیکن چیف ٹاؤن پلانر کو سمپلی بوکا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہی از اے ویری ایکسپرٹ ان دا فیلڈ. وہ اس فیلڈ میں بڑا ایکسپرٹ ہے. اس کے سجیشنز، اس کے جو ہے مطلب اس کی انٹرپریٹیشن جو بھی ہے ماسٹر پلان کی، اس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. جو بھی کام ہوتا ہے وہ پہلے بوکا کلیئر کرتی ہے، اس کے بعد اس کو پرمیشن ملتا ہے. تو ماسٹر پلان سے ڈیویشن کا کوئی سوال ہی پیدا. میجر پروجیکٹ ہمارا زیادہ نہیں ہے گلمرگ میں. جی. گلمرگ میں دیکھیے ماسٹر پلان ہمارا بولتا ہے کہ گلمرگ جو ہے وہ آلریڈی کنجسٹڈ ہے. جی. کوئی نئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اسی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے، یا تھوڑا سا مطلب کچھ ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ٹوٹلی بلینکٹ بین رکھ رہا ہے ماسٹر پلان، لیکن منیمل انٹرفیرنس کہتا ہے وہ. اس حساب سے ہم وہاں پہ کوئی بڑا کنکریٹ اسٹرکچر بنا نہیں سکتے. نئے ہوٹلز پہ مطلب اوور آل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب جو بھی وہاں پہ پرمیٹیڈ ایریاز ہیں ہوٹلز کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں فار ہوٹل بلڈنگ. میجرلی ہمارا وہاں پہ جو ہے پلان جو رہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام ٹورسٹس کی فیسیلیٹیشن کے لیے، جیسے مطلب کوئی واش روم بنانا ہے، پارکنگ سپیس کریٹ کرنا ہے، کہیں پہ ہمیں جیسے شاپس کی. اچھا، گلمرگ کی جلال صاحب، گلمرگ کی کیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ کتنے ٹورسٹ کو آپ وہاں رکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ اور اوور نائٹ کو کوئی رہنا چاہے تو اوور نائٹ اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہی دیکھیے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، جو ابھی ماسٹر پلان ہمیں بتا رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ پٹ اے فٹ ڈاؤن آن دا نیو کنسٹرکشنز. جو ابھی ہماری کیپیسٹی ہے بیڈ رومز ہیں وہاں پہ ہماری کیپیسٹی 1500 کے قریب ہے رفلی. 1500 بیڈس. اچھا. تو ہمارا ماسٹر پلان بھی بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہ کریں. یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہی ہوگا 1500 میں، رفلی بتا رہا ہوں میں. تو ہمارا ماسٹر پلان بتا رہا ہے کہ گلمرگ جو ہے وہ آلریڈی بول چھوٹا سا ہے، ہمیں ایکو سسٹم کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارا ماسٹر پلان بتاتا ہے کہ اسٹاپ اٹ ہیئر. ایک اسٹرپ ہمارا جو گلمرگ کا ہے اس کو ہم لیپرڈ ویلی بولتے ہیں. لیپرڈ ویلی میں ہمارا ماسٹر پلان بولتا ہے کہ لیپرڈ ویلی کین بی یوٹیلائزڈ فار دا کنسٹرکشن پرپز، لیکن ہمارا ماسٹر پلان اس میں بھی رائٹ رکھتا ہے. ہمارا ماسٹر پلان بولتا ہے کہ لیپرڈ ویلی کو یوز کرو فار دا ڈیکنجسٹن آف دا کنجسٹڈ ایریاز جو آلریڈی کنجسٹڈ ایریاز ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون سا؟ ڈاکٹر ہارون بول رہا ہوں. جی میں جموں سے بول رہا ہوں. پوچھیے سر. تو ہم نے جلانی صاحب کا تو کافی نام سنا ہے، انہوں نے جب سے وہاں پر دیا ہے صدارت دی، سنا ہے کتنے ڈیولپمنٹ وہاں پر کیا ہے، وہاں سے ٹورسٹ گئے ہیں آئے ہیں واپس، تو کافی فیسلٹیشن ان کو وہاں پر ہو گئی. تو سوال میرا یہ ہے، فیسلٹیشن تو ہم کرتے ہیں، جو جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں وہاں. تو ہمارے جموں کشمیر میں بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں وہاں پر، ان کے لیے کوئی فیسلٹیشن، کوئی اسپیشل کیٹیگری میں آتے ہیں وہ کہ ان کو کوئی تھوڑا فیسلٹیٹ کرے اپنے جموں کشمیر کی ٹوریزم، جو اپنے لوگ ہیں یہاں پر ہم. جی. تو ہم بھی جانا چاہتے ہیں وہاں پر اگر جائیں گے تو وہاں پر تو ہماری باری نہیں آئے گی. تو 15 دن 20 دن کے بعد وہاں پر گنڈولا میں چڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو جو لوکل ہمارا پاپولیشن ہے جموں کشمیر کا، تو ان کے لیے کچھ اسپیشل پریویلیجز رکھے ہیں ہم ڈپارٹمنٹ نے. چلیے، اچھی بات ہے. دیکھیے ہم نے تو اوپن رکھا ہے، آن لائن ٹکٹنگ ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. آپ کی نظر میں ٹورسٹ از اے ٹورسٹ، وہ لوکل ہو یا ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ ایسی چیز ہے، میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر سے 2 سال سے اس کا اتنا ہائپ ہو گیا ہے کہ ہم ریئلی ہم پریشان ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. مطلب جو کوٹا لاسٹ ایئر. اچھا، آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں یہ ہے کہ دن کو آپ کتنی ٹکٹس دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک ہی دن کوئی چاہے گا 10,000 لوگ؟ ایسی چیز نہیں، ہم رائڈر رکھتے ہیں. ونڈو بند ہوتی ہے؟ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ہماری فار ایگزامپل جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو، جو لاسٹ ایئر اس بار ہمارا ٹارگٹ تھا، مطلب جو ہماری ٹکٹس تھی میکسیمم بکنگز کے لیے، ہم نے اس بار اس سے بھی 300-400 ہم زیادہ چل رہے ہیں. آپ نے پر ڈے کیا رکھا ہے اس سال کے لیے؟ ابھی مطلب نارملی ہم پیک جو ہے 3600 ٹکٹس رکھتے ہیں فرسٹ فیز کے لیے، اور سیکنڈ فیز کے لیے 1600 رکھتے ہیں. ابھی ہمارا 100-200 کوٹا کم چل رہا ہے کیونکہ دن ابھی چھوٹے تھے، ابھی پورا جو ہے مطلب دن چھوٹا تھا، تو اس لیے ہم نے ابھی پورا کوٹا یوٹیلائز نہیں کیا. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے اوپن رکھا ہے سب کے لیے، جو بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ جو بھی آ رہا ہے بک کر رہا ہے تو وہاں پہ جا رہا ہے. جی. اچھا، یہ جو کیرنگ کیپیسٹی ہے گلمرگ کی،
میں کہتا ہوں کہ جو ٹورسٹ پیدل چلتے ہیں، آپ گنڈولا کی بات چھوڑیے، باقی جو آتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، کتنے لوگ آپ وہاں کیری کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے لیے جگہ ہے؟ اور جب لوگ آتے ہیں تو اپنی کاریں بھی ساتھ لاتے ہیں، ٹیکسیز میں جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ اب باہر سے بھی کچھ گاڑیاں لاتے ہیں یا کوچز آتی ہیں، تو وہاں پارکنگ کی بڑی پرابلم رہتی ہے۔ پارکنگ کے لیے تھوڑا سا ہم نے اس بار اور پارکنگ کریٹ کی، تقریباً 150 گاڑیاں جو ہیں اس سال میں ہم نے ایک پارکنگ کریٹ کی، اور جو آلریڈی ہمارے پاس مارکیٹ میں پارکنگ تھی تھوڑا اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے ہم نے کہیں کہیں سے کچھ کنسٹرکشنل چینجز کر لی وہاں پہ بھی اب زیادہ گاڑیاں ایڈجسٹ ہو پاتی ہیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی دقت رہتی ہے جیسے پیک سیزن میں، ابھی مئی میں ہمارا پیک سیزن آتا ہے جی، تو اس ٹائم یہاں پہ بھی گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں مئی جون میں، تو لوکلز بھی آنے لگتے ہیں، ٹورسٹ بھی آنے لگتا ہے، مطلب آؤٹ سائڈ جموں اینڈ کشمیر والا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کنجیشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہم نے سینس کیا تھا کہ زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے، ٹورسٹ کو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، بیکاز اٹ از 60 کلومیٹرس اونلی فرام سری نگر، نیئرسٹ ہے، اس لیے دن بھر میں آتا جاتا ہے آدمی، اس لیے ٹورسٹ کی اور لوکلز کی پہلی پریفرنس گلمرگ رہتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو دیٹ اس کی وجہ سے بھی ایک بھیڑ رہتی ہے وہاں کی۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح بول رہے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ گلمرگ کی بھیڑ کیوں رہتی ہے۔ ایک فیکٹر آپ نے بتایا کہ پہلے تو نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہے ہی ہے یہ جموں اینڈ کشمیر کی، نمبر 2 سری نگر سے نزدیک ہے، نمبر 3 گنڈولا کا بھی ایک فیسلٹیشن جو ہے، گنڈولا کے کو رائڈ کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز مل کے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے فیسلٹیز بھی ابھی وہاں پہ بہت زیادہ ٹھیک رکھی ہیں، ٹورسٹ جو بھی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں وی آر فیلنگ بیٹر اوور ہیئر۔ اس کے لیے ہم سینس کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب سمر آ گیا تھا تو پھر ہمیں ایک آرڈر پاس کرنا پڑا تھا کہ سکولز جو ہیں ایکسکرشن سیٹرڈے سنڈے کو ایوائڈ کیا کریں۔ مقصد یہ تھا کہ سیٹرڈے سنڈے کو ٹورسٹ بھی زیادہ آتے ہیں، لوکلز بھی زیادہ آ جاتے تھے۔ اب سکولز تو ہماری وہاں پہ مطلب بہت سارے سکولز آنے لگے، اور سکولز جو ہیں وہ بڑی بسز میں آتے تھے، جیسے 50 سیٹر بسز میں، اور وہاں پہ جو بھی کروز ہیں وہاں پہ جام رہتا تھا۔ تو یہ ایڈوائز کرنے کے لیے اور تھوڑا سا رش بھی کم ہو کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ انجوائے کر پائیں گے گلمرگ میں اگر وہ سیٹرڈے سنڈے کے بغیر آ جائیں۔ تو یہ چیزیں ہم ڈائنامکس کو دیکھ کے ہی وہاں پہ اوور آل پھر کچھ آرڈرز نکالتے ہیں، کچھ بھی ایسا چیز کر لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ونٹر میں ہم ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ اوپر کوئی گاڑی نہیں آئے گی، کیونکہ ٹنگ مرگ سے گلمرگ کا اسٹریچ جو ہے وہ بڑا رسکی ہے، جی، وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یوزولی دیکھا کہ جو بھی باہر کے ڈرائیورس ہوتے ہیں، جو آؤٹ سائڈ جموں اینڈ کشمیر ڈرائیورس، انہیں مشکل ہوتا ہے سنو پہ۔ وہاں پہ جو لوکل ڈرائیورس ہیں جو مطلب سومو ایسوسیشن کے ہیں، وہ پورا ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ، ان کو پتہ ہے چین کیسے لگانا ہے، سنو پہ کیسے لگانا ہے۔ تو ہم جیسے آرڈر نکالتے ہیں کہ نہیں جی اوپر کوئی گاڑی نہیں آئے گی، یا تو اس کو چین پہنا ہوگا، یا تو لوکل گاڑی ہوگی، یا تو 4x4 ہوگی، ایسے آرڈرز ہم نکالنے پڑتے ہیں انڈر ڈیولپمنٹ۔ کھیلو انڈیا میں جو پچھلے دنوں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز تھی، کیا ریسپانس رہا؟ کیسا آپ کا فیل ہے کہ واز اٹ اے سکسیسفل ایونٹ؟ میرے حساب سے میڈیا میں کچھ نیگیٹو خبریں بھی آئی تھی۔ میرے حساب سے تو بہت سکسیسفل ایونٹ تھا، ایون دو جب انوگریشن ہو گئی کھیلو انڈیا کی، اس سے پہلے 3-4 دن جو ہے کنٹینیوسلی سنو فال ہو رہا تھا، بہت محنت کرنی پڑی ہمیں۔ ایون جو ہمارے مشینز جو ہیں، سنو کلیئرنس مشینز، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں بہت ساری مشینیں منگوانی پڑی، ایکسٹرا 10-12 مشینیں جو ہیں وہ وہاں پہ چلتی رہی ان دنوں، بہت محنت کرنی پڑی، لیکن مجھے لگ رہا ہے ایونٹ بہت سکسیسفل تھا، ایکسیپٹ فار سرٹن تھنگ کہ پہلے دن کیا ہوا کہ اکاموڈیشن کی پرابلم نہیں تھی ایتھلیٹس کو، کچھ ایسا جیسے فار ایگزامپل اب گلمرگ جو ہے، گلمرگ آلریڈی فل تھا، ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ اتنی اسپیس کریٹ کریں جتنے ایتھلیٹس ہیں، تو کچھ ایتھلیٹس کو اکاموڈیشن جو ہے ٹنگ مرگ میں رکھا گیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کر لیا، ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو بی ان گلمرگ اونلی، تو اٹ واز ناٹ پاسبل۔ جیسے وہ ایک ہی NR100 بیمار والی بات ہوگی، جیسے گنڈولا کی بات کر رہے ہیں، اکاموڈیشن فل ہے، پھر بھی ہمیں کریٹ کرنا پڑا، ڈارمیٹریز فل تھی، آرمی والوں کا سپورٹ تھا ہمارے پاس، جو بھی وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں، IASM ہے، بسکو کا ہٹ ہے، جو بھی ہے، انہوں نے پورے دروازے کھول لیے ہمارے ایتھلیٹس کے لیے۔ ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہلو ہلو ہلو، جی جی میں عبداللہ بول رہا ہوں حیدر پورہ سے۔ ہاں، آواز کم آ رہی ہے اسٹوڈیو میں، تھوڑا سا لاؤڈ۔ اس میں لاؤڈ کرنے سے چلیے نہیں آپ آ گئی تھی تو پھر چھوڑ دیں؟ نہیں آپ بات کیجیے سر، بات کیجیے۔
गुलमर्ग में पिछले 20 साल से नंबर ऑफ गोल्फर्स क्यों कम होता है? अच्छा, वहां मई जून 200-300 गोल्फर 2 महीने हुआ करते थे, अब कोई गोल्फ ही नहीं खेलता है, क्या वजह है? गोल्फिंग। देखिए, प्रॉब्लम गुलमर्ग गोल्फ क्लब को कोविड में हो गई थी। कोविड में 2 साल उसका मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे। तो रीजंस आपको पता है, कोविड था, काम जो है टाइम पे टेंडर नहीं हुए, लेबर जो था वो रेडी नहीं था उसको मेंटेन करने के लिए। उसको अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करूं, हमने आपके पास 18 होल गोल्फ हाँ, कोर्स? हमारे पास 18 होल गोल्फ कोर्स है। लास्ट ईयर हमने 10 होल्स को ग्रीनिंग कर लिए, जो भी हमारा हम अब अमेरिकन कैंट ग्रास वहाँ पे लगा रहे हैं जी। 10 होल्स जो वो हमारे 10 ग्रीन्स जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट 8 जो है हमने इस बार टारगेट में रखा हुआ है। नहीं, रेगुलरली जैसे मान लीजिए पिछले साल तो टूरिज्म अच्छा खासा रहा, आपके गोल्फ कोर्स पे एक्टिविटी रही? मैं वही बता रहा हूँ, जो गोल्फ कोर्स जो है वो कोविड के टाइम पे थोड़ा ख़राब हो गए थे। एक्टिविटी फिर भी रही है। अच्छा। गोल्फर्स आ गए, गोल्फर्स खेले, लेकिन उस हिसाब से जैसे अब्दुल्ला साहब ने भी क्वेश्चन किया, उस हिसाब से नहीं आए। उसमें हमने इम्प्रूवमेंट कर ली है। 10 ग्रीन्स हमने बनाए हैं, 8 ग्रीन्स हम इस बार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस साल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। जिलानी साहब, ये जो गुलमर्ग है वहाँ होटल्स भी हैं, जितने भी हैं, अब इन होटल्स में गार्बेज निकलता है टनों के हिसाब से, या कोंगडूरी में भी जो ओपन में जो काम करते हैं वहाँ भी बॉटल्स होती हैं, बाकी चीज़ें गार्बेज वगैरह। आपको कोई इसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है या क्या करते हैं आप इसका? देखिए, इसका हमने मतलब एक तो हमारा 2 टायर सिस्टम होता है, एक तो कलेक्शन सिस्टम और देन उसका प्रोसेसिंग सिस्टम। कलेक्शन जो हमारा है, हम अलॉन्ग विद म्यूनसिपल कमेटी जो गुलमर्ग टंगमर्ग है उसके साथ कोलैबोरेशन करके कलेक्शंस कर लेते हैं। उनके बंदे भी होते हैं कलेक्शन में, हम जो है हम भी टेंडर करके जो है हायर करते हैं लोगों को, लेबर को। हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं उसको पिकअप करने के लिए। उसके बाद हमारा एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही है, 3 मीट्रिक टन कैपेसिटी से है। तो हम पूरा होटल्स को भी इंस्ट्रक्शन की गई है कि सेग्रीगेट किया जाए अपना वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेग्रीगेट करते हैं। फिर हम सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है अपने प्लांट में प्रोसेस करते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल का हम कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा। हम उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो उसका जो प्रोसेस करके कंपोस्ट बन जाता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसको हम बायोमैग्नेटाइजर जो है उसमें हम वो उसको हम प्रोसेस करते हैं वहाँ पे। अच्छा, लेकिन चैलेंजेस हैं जी। चैलेंजेस हमें इस तरह रहते हैं कि फॉर एग्जांपल विंटर जो होता है, विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है गुलमर्ग में। जैसे ये कंपोस्ट बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं उन दिनों। जैसे हमें जितना वेस्ट हम से फॉर एग्जांपल समर में 5 दिन हम प्रोसेस करें, विंटर में उसी का हमें 20 दिन लग जाता है, क्योंकि बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। तो हमें एक्सेस वेस्ट जो होता है वो हम डंप करते हैं। वो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो एक्सेस वेस्ट जो है वो लिफ्ट करके कहीं साइंटिफिकली दूसरी जगह प्रोसेस करवाते हैं, जैसे मतलब बारामूला वेस्ट यार्ड में हम बेच देते हैं। अच्छा, ये जो कुछ टूरिस्ट को आपने नागिन वैली तक भी जाने की इजाज़त दी थी, या सम ऑफ देम कुड अफोर्ड टू गो टू बोटापाथरी। अब नागिन वैली तक तो मैं भी गया हूँ, नागिन वैली से थोड़ा सा आगे भी। बीच में कई जगहों पर व्यू पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत है, जो मैं फील कर चुका हूँ, या कहीं की मिनी कॉफ़ी शॉप्स या स्नैक बार, थोड़ा सा अजाओ तो हल्के फुल्के खाने की चीज़ें मिल जाएँ। लोकल्स ही बैन करें, तो इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वहाँ तक आपने अलाउ कर दिया है। आप सही बोल रहे हैं, ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन ये जो एरियाज़ हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहीं सही बात है, ये एरियाज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ जोन फॉरेस्ट एरियाज़ में आते हैं। तो हमारे पास जो है बड़ा लिमिटेड वहाँ पे एक्सेस रहती है। मतलब नॉर्मली वहाँ पे फॉरेस्ट के अपने रेगुलेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ के अपने रेगुलेशंस हैं, अपने लॉज हैं। तो वो यूजुअली हमें वहाँ पे काम नहीं करने देते हैं, कंस्ट्रक्शंस नहीं करने देते हैं। अब पहले एक सिस्टम हुआ करता था। व्यू पॉइंट के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं, फॉरेस्ट तो आजकल देखिए अब फॉरेस्ट खुद बना रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा हमारे जिग पॉइंट पे एक व्यू पॉइंट हुआ करता था।
تو وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ بھی ہوا کرتا جی ہے، جی جی وہ جل گیا. تو جل گیا تو فارسٹ والوں نے کام کرنے نہیں دیا. فارسٹ والوں نے کہا یہ ہماری لینڈ ہے. تو ہم نے اب پھر پراپرلی جو ہے، جو آج کا پروسیجر ہے پریویش پورٹل پہ انڈر پراپر ریگولیشنز جو ہیں اس کو اپلائی کیا تھا. بٹ فائنلی فارسٹ والوں نے کہا ہم ہی بنائیں گے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہی بنا دیجئے، ہمیں تو کوشش ہماری ہے کہ ٹورسٹ کو فیسلٹیٹ کیا جائے. اٹ ہارڈلی میٹرز کہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بناتی ہے یا فارسٹ والے بناتے ہیں. وی گیو دیم نوٹ، وہ بنا رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس میں آنا چاہیے. ہم بھی سروے کر لیں گے، کوشش کریں گے ہم بھی کہ مطلب جو بھی پراپر پروسیجر ہے لینڈ ایکوزیشن کا، جو بھی انڈین فارسٹ ایکٹ کے تحت جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ کوشش کرنے کی. اچھا سر، جہاں تک فلم شوٹنگ کی بات ہے شاید آپ کو زیادہ پسند نہ آئے یہ سوال، لیکن پوچھنا نہیں، ضروری کوئی ہے. بات نہیں. فلم شوٹنگ کے لیے جو پرمیشنز ہوتے ہیں، اگر کسی کا پرمیشن ڈی سی بارہمولہ نے دیا ہو، کیا آپ کا پرمیشن ہونا ضروری ہے؟ کلیش کرتا ہے ڈی سی بارہمولہ کا پرمیشن یا آپ کا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس بات کی طرف سمجھ رہا ہوں. میں دیکھیے، ڈپٹی کمشنر نے پرمیشن دے دیا، جی. اس کے بعد جو بھی پرمیشن ڈی سی آفس سے نکلتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نیچے، آفیشیل لیٹر کے نیچے، دے ول سیک فردر پرمیشن فرام سی ای او گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک کریو کو آپ نے روکا تھا. ہاں، دیکھیے اصلی وجہ کیا ہے. نارملی جو مطلب پرمیشنز ملتے ہیں پالیسی کے تحت ملتے ہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل شوٹنگ گلمرگ میں کرنا ہے، یہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیکھنا ہے کہ ریگولیشن کیسے کریں. سے فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا شوٹنگ چل رہی ہے جس میں ان کو 50 گاڑیاں یوز کرنی ہیں، جی. ہمیں پرائر پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کرنا ہے. اگر اس کو کرنا ہے تو ہم اسی حساب سے ٹریفک ڈائیورٹ کریں گے، جی. ہم اسی حساب سے ریسورسز مینیج کریں گے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا یہ ابھی شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ، جی. عالیہ بھٹ جی آ گئی تھی، جو بھی مینیجر تھا شوٹنگ کا، فار ایگزامپل اس کو ہم نے جے سی بی دے دیا. بہت کچھ اس کو کرنا پڑا، مطلب ایک سیٹ کریٹ کرنے کے لیے. کانسیپٹ اس کا یہی ہے کہ سی ای او کو پتہ ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. اگر اس کو ہمارے ریسورسز کی ضرورت ہے، ہم اس کو بولیں گے کہ بھائی آپ کو ہمارا جے سی بی جو ہے 5 دن چاہیے، آپ اتنا جی آر بھریے. جی. ہم اس کو بولیں گے کہ آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جو گلمرگ کے ماحول کے مطابق نہ ہو. تو کانسیپٹ اس کا یہی ہے کہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پتہ ہونا چاہیے، دے ول گیو دا فردر پرمیشن ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن دیٹ میں ارائز آؤٹ آف دا شوٹنگ. فار ایگزامپل جیم ہو سکتا ہے، ریسورسز کے یوز ہونے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہونی چاہیے. کراؤڈ آ جاتا ہے، تو کراؤڈ آ جاتا ہے، لینڈ آرڈر پرابلم ہو جاتی ہے، لینڈ آرڈر پرابلم ہو جاتی ہے. اور ہمیں گلمرگ میں سب سے بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ کیسے ٹریفک کو مینیج کریں. شوٹنگ کہیں چل رہی ہے، ادھر سے لوگ آئیں گے تماشا دیکھ لیں گے. جی. جی. ہمیں پتہ ہو، پولیس کو پتہ ہو، ہم ایسا آرڈر نکال کے پہلے ہی ایسی کوشش کریں. گلمرگ از این آلریڈی کنجسٹڈ پلیس، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ہم ایسا ہی ارینجمنٹ کر کے رکھیں گے، ان کو فیسلٹیٹ کر. یہ دونوں چیزوں کے لیے انفیکٹ ان کی ہی فیسلٹیشن کے لیے، ان کی ہی فیسلٹیشن کے لیے ضروری ہے. گلمرگ جیسی چھوٹی جگہ میں ایسے ایونٹس کر لینا. ذاکر صاحب، گلمرگ جب آدمی جاتا ہے تو جو 2-3 دن رہنے کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد 5 بجے کے بعد تقریباً ایکٹیویٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے. دیٹس نو ایوننگ ایکٹیویٹی. تو ایوننگ ایکٹیویٹی کے لیے کوئی انڈور گیمز ٹائپ تھنگ یا کچھ اس طرح کی چھوٹا سا شاپ، جیسے آپ کا ایک ایریا ہے اسکیٹنگ ایریا، اسکیٹنگ، وہ 15-20 دن ہی زیادہ سے زیادہ چلتا ہے سردیوں میں، اس کے بعد وہ خالی رہتا ہے. دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ اگر آپ چاہیں تو. آپ صحیح بول رہے ہیں، ہمیں بھی بولا جاتا ہے. انفیکٹ ہمارے ارلیئر کمشنر سیکرٹری جو ہیں وہ بھی بولا کرتے تھے، اور جو ہمارے ابھی سیکرٹری ٹورزم عابد صاحب آ گئے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا ویژن ہے، وہ بھی ہمیں بول رہے ہیں کہ انفیکٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کر لیے جس سے نائٹ ایکٹیویٹی وہاں پہ امپروو ہو سکتی ہے. تو آپ نے صحیح بولا کہ ویسے گلمرگ جو ہے وہ اوور کنجسٹڈ ایریا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیکنجسٹ کرنے کی، ایکٹیویٹیز تھوڑا سا ایسے کرنے کی کہ ٹورسٹ ڈائیورٹ ہو جائے ٹو دا ڈیسٹینیشنز وچ آر ناٹ. جیسے ہمارا آپ نے سنا ہوگا 75 ڈیسٹینیشنز جو ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں فار پروموشن. تو ہم کوشش کریں وہی، لیکن ایوننگ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ. آپ کا صحیح ماننا ہے. ہمارے پاس گنڈولا میں بھی، گلمرگ گنڈولا جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ اسپیس ہے. ہم بھی کچھ چاہتے ہیں کہ اس کو آؤٹ سورس کریں فار ایوننگ ایکٹیویٹیز کی. آپ کا ماننا صحیح ہے، کوشش کریں گے اس کو امپروو کرنے کی، ایوننگ ایکٹیویٹی وہاں پہ. اچھا، جو کچھ ہوٹلز کو کسی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے یا دے نیڈ سم ریپیئرس،
تو کافی وقت سے ریپیئرس نہیں ہو پا رہے تھے بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پرمیشن نہیں دیتی. لیکن پھر ہائی کورٹ سے ایک ڈائریکشن آ گئی آپ کو جنہوں نے آپ کو کہا کہ کنسیڈر کر لیجئے ان کے ایز پر دا رولس. تو کیا آپ ان کو وہ ریپیئرس کے لیے پرمیشن ملتی ہے؟ گلمرگ کے ہوٹلز جو ہیں وہ سارے لیز لینڈ پہ ہیں. لیز لینڈ میں تو الگ سوال ہے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. وہ ساری لیز لینڈ پہ ہیں تو ان کی لیز وہاں پہ ایکسپائر ہو گئے تھے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ نئی لیز لینڈ پالیسی لے کے آ گیا ہے گلمرگ کے لیے. اچھا پہلے اسی پہ ہم ڈیل کرتے ہیں. لیز جن کا ختم ہو گیا ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ نے ایک لینڈ گرانٹس رولز جو ہیں وہ نومبر میں نوٹیفائی ہو گئے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ نے ڈیسیژن لے لیا ہے کہ جو بھی لیز لینڈ ہوگا جن کا ایکسپائر ہو گیا ہے کمرشل لیز جی تو ان کو ہم رینیو کریں گے تھرو آکشن. یہ پروسیجر جو ہے گورنمنٹ نے بنا دیا ہے. آکشن میں وہ بھی ان کے اسٹرکچر تو بنے ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ لینڈ گرانٹس رولز میں لکھا گیا ہے جو بھی کنسٹرکشنز ہیں ان کو کمپنسیشن ملے گا اس کا, اگر وہ بڈر نہیں سکسیسفل ہو پائے. اف دے آر ناٹ سکسیسفل بڈر ان دیٹ کیس ان کو اس کا کمپنسیشن مل جائے گا. یہ لینڈ گرانٹس رولز جو ہیں جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیے ہیں اس میں لکھا گیا ہے. جی اس سے پہلے کچھ آدھا سوال میرا جو تھا وہ رہ ہی گیا, جو ہم سوچ رہے تھے گلمرگ میں باقی جو آپ کی جو ریپیئرس کی ایکٹیویٹی ہے جن کو ہائی کورٹ نے آپ کو کہا تھا ان کو ریپیئر کر, وہ دے رہے ہیں آپ ان کو؟ میں وہی بول رہا ہوں, ہائی کورٹ نے اس سے پہلے آرڈر دیا تھا کہ ٹل دا ٹائم لیز پالیسی گورنمنٹ نوٹیفائی کرے تب تک آپ دے دیں, تب تک ہم دے دیتے تھے. لیکن اب لیز پالیسی آ گئی ہے, اب نئے لیز پالیسی کے مطابق ہم کام کریں گے. اچھا اور جو گلبرگ میں ایکٹیویٹیز ہیں جیسے پونی والاز ہیں, جیسے جو اے ٹی ویز ہیں آل ٹیرین وہیکل آپ اس کو کہتے ہیں, ان کے لیے جو ریٹس ہیں جو وہ چارج کرتے ہیں اس کے لیے کوئی یونیفارمٹی ہے؟ آپ نے کوئی ریٹس ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے دیکھیے یہاں پہ ایک ٹورسٹ ٹریڈ ایکٹ کے نام سے ایک قانون ہے, اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا چیئرمین ڈائریکٹر ٹورزم ہوتا ہے. گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی او بھی ایک ممبر ہوتا ہے, سونمرگ ڈیولپمنٹ والا اتھارٹی والا سی او بھی ایک ممبر ہوتا ہے, پہلگام والا بھی. تو یہ کمیٹی بیٹھتی ہے, یہ پورے جو سروس پرووائڈرس ہیں, ٹورسٹ سروس پرووائڈرس, ان کے ریٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور نوٹیفائی کر لیتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہے, یہ ہر سال ہمیں نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے یہ ریٹس. لاسٹ ایئر بھی نوٹیفائی ہو گئے تھے. اس بار کی ابھی ہم نے میٹنگ کر لی ہے, مجھے لگ رہا ہے آج ہی میں نے اس پہ سائن کر لی ہے. 2-4 دن میں وہ کچھ دن میں وہ نوٹیفائی ہو کے پھر ہم وہاں پہ بورڈز بھی لگاتے ہیں. جہاں کہیں پہ جیسے کوئی پونی اسٹینڈ ہے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں نوٹیفائڈ ریٹس آف دس, اس پہ لکھے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے. ہم نے پونیز کے لیے ہم نے پریپیڈ کاؤنٹر بھی اس بار کھول لیے گلمرگ میں. تو جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ اسٹینڈ پہ آئے گا, اس کو پتہ چل جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کس کی کیا ریٹس ہیں. تو پھر ہم انفورس بھی کرتے ہیں وہاں پہ. جلین صاحب آپ نے ایک ٹینڈر نکالا ہے جس میں آپ اپنے کچھ ایسٹس کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں. آج اس کی ڈیٹ تھی سبمیشن کی 23/3/2023. تو یہ کس طرح کے ایسٹس ہیں جو آپ آکشن جو آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے وہاں پہ بہت سارے ایسٹس, گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ تو 2003 میں جنم لیا اس نے. اس سے پہلے وہاں پہ گلمرگ پروجیکٹ آرگنائزیشن ہوا کرتا تھا جو ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا تھا. اس سے پہلے بھی کچھ آرگنائزیشن تھی شاید R&B کی طرف سے. وہاں پہ ایسٹس جو ہیں وہ 30-40 سال سے بنتے آ رہے ہیں. جی دکانیں ہیں, ہٹیں ہیں. چونکہ آج کے ڈیٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ پلیئر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جی لیکن سے فار ایگزامپل آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کوئی پرائیویٹ پلیئر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا. وہی بن رہا تھا سب کچھ, تب پبلک سیکٹر میں ہی بنتا تھا. اس ٹائم بھی ہم نے کچھ ہٹیں بنائی ہیں, کچھ دکانیں بنائی ہیں, کچھ سینٹرز بنائے ہیں, جیسے مطلب ہیلتھ سپا بنایا تھا. تو اب جو ہے چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے ابھی کارپوریشنز کی بات آ رہی تھی, گورنمنٹ سیکٹر میں مانا جاتا ہے کہ ایفیشنسی زیادہ نہیں رہتی ہے.
تو گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ تو برٹش کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس. ایگزیکٹلی. اب لیکن گورنمنٹ کو بزنس تب کرنا ہے جب کوئی پرائیویٹ پلیئر سامنے نہیں آیا ہو. جی. تب پرائیویٹ پلیئر سامنے نہیں آیا کرتے تھے, تب کیفیٹیریا بھی ہمیں بنانے تھے, تب ہوٹلز بھی ہمیں بنانے تھے. آج کے ڈیٹ میں پرائیویٹ انویسٹرس آر کمنگ. ایک ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ فل فلیج ڈیولپ ہو گیا ہے, ٹورزم پلیئر سامنے آ رہے ہیں. آج کے ڈیٹ میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہیز نو ڈیل ٹو بزنس ٹو ڈیل ود بزنس. اس میں ہم گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آ گئی تھی کہ جو بھی ہماری ہٹیں ہیں وہاں پہ جو بھی ہمارے ایسا کوئی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے. اور جیسے مطلب کچھ سروسز ہم وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے پارکنگ سروسز, جیسے اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں ہم آؤٹ سورس کرنے کی, کیونکہ سسٹم اس سے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے, ہمارا مین پاور بھی بچ جاتا ہے اور پرائیویٹ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو سسٹم اور زیادہ امپروو کر جاتا ہے. آپ کا جو یہ مہاراجہ پیلس ہے جس کو آپ نے کافی امپروو کر دیا ہوا ہے, اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ مطلب پچھلے کئی سالوں سے وہ تو بہترین بن چکا ہے. اب جیسے وہ پہلے تو اس کا مہاراجہ پیلس کا جو ہے ہم نے اس بار بھی ابھی بھی اس کا رینوویشن چل رہا ہے اور اپریل مئی میں اس کو اور بھی زیادہ رینوویٹ ہم کر رہے ہیں. مہاراجہ پیلس چونکہ یہ ایک ہمارے پاس ایک امانت ہے, ہم اس کے ساتھ اس کا فزیکل جو اس کے فیچرز ہیں وہ ہم اس کے چینج نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ جو بھی آرٹیفیکٹس ہیں یا مہاراجہ پیلس ان اٹ سیلف ہے, لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرنے کی, کوئی آرٹیفیشل ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہ بنانے کی جس سے اس کی شان جو ہے اس میں تھوڑا سا چینج آ جائے. تو وہ ہم اوائڈ کریں. جسٹ ہم نے ایک انٹری ٹکٹ رکھا ہے, ہمارا بندہ ہوتا ہے وہاں پہ, انٹری ٹکٹ دے دیتا ہے, صفائی رکھ لیتا ہے, اور جو بھی وہاں پہ وہ کارپیٹس ہیں, یہ کرٹنز وغیرہ ہیں, ان کی صفائی دیکھ لیتا ہے. اس کو ہم نے پرزرو کرنے کی کوشش کی ان اٹس اوریجنل فارم, لیکن باہر جو ہے اس کا لینڈسکیپ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اس بار امپروو کر رہے ہیں. جن ایسیٹس کو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, پچھلے سال بھی آپ یہ آؤٹ سورس کیے تھے؟ ہر سال کرتے ہیں. جب بھی کئی نارملی ہم نے ساری ایسیٹس تقریباً آؤٹ سورس کر لیے ہیں. اب کچھ یا تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں, کسی کا ٹرم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو آؤٹ سورسنگ کے بارے میں بھی مطلب جیسے میں بتا دوں کہ ہم نے, جیسے آپ کیبل کار کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 100 کروڑ کو ٹچ کرنے لگے ہیں, ایسے ہی ہم گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے وہاں پہ بھی بہت امپرومنٹ کر لی ان سو فار ایز انکم فرام ایسیٹس از کنسرنڈ. جیسے چلڈرن پارک کی میں آپ کو بات کرتا ہوں. چلڈرن پارک ہم آؤٹ سورس کرتے تھے, ایک پرائیویٹ آؤٹ سورس ہی آتا تھا, وہ وہاں پہ مشینری لگاتا تھا, ٹکٹ چارج کرتا تھا. آج کے ڈیٹ میں ہمیں اگر ہم جو آرٹیفیشل لیک ہے اسی سائڈ پہ ہوا کرتا تھا. آج کے لاسٹ ایئر تک ہم اگر ہم دیکھیں تو 3.5 لاکھ 5 لاکھ روپے ہمارا انکم ہوا کرتا تھا اس کا. اچھا. فار یور انفارمیشن وی آؤٹ سورسڈ اٹ ٹو دا اماؤنٹ آف 51 lakhs. 3.5 لاکھ 5 لاکھ میں ہوتا تھا, اس بار ہمارا 51 lakhs میں ہو گیا. ایسے ہی پارکنگ ہمارا 15 لاکھ 16 لاکھ اسی کے اراؤنڈ ہمارا آؤٹ سورس. پارکنگ بھی آؤٹ سورس کرتے ہیں. اس بار ہم نے 42 lakhs میں آؤٹ سورس کر لی. جی. ٹینٹیج کالونیز ہم وہاں پہ آؤٹ سورس کرتے تھے, جہاں پہ وہ لوگ آ کے آؤٹ سورس سے آ کے ٹینٹس لگا لیتا ہے ٹیمپرریلی, اس کو ہم 2-3 سال کے لیے دے دیتے ہیں. نارملی اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ ایئر کی فگر جو پرانی ہماری فگرز تھی 1,20,000 1.5 لاکھ اسی کے قریب وہ آؤٹ سورس ہوتا تھا. ہماری طرف سے کوشش کر کے مطلب ٹرانسپیرنٹ سسٹم کر کے ہم نے ہمارا 12 لاکھ بھی آ گیا, 14 لاکھ بھی آ گیا پارکنگ یہ نا ٹینٹیج سسٹم کا. امپرومنٹوں کے لیے ہم نے مطلب اس بار 3 پبلک واش رومز, گلمرگ کی ہسٹری میں آج تک 3 پبلک واش رومز تھے, ہم نے ایک ہی سال میں 3 واش رومز بنا لیا وہاں پہ. جلال صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے اور گنڈولا کے حوالے سے کافی جانکاری دی ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو. اور جو انٹینڈنٹ ٹورسٹس ہیں اگر وہ دیکھ پا رہے ہوں کہیں سے تو ان کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ کیسے آنا ہے کشمیر, اور خاص طور سے اگر گلمرگ آنا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.